السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک آپ بھائیوں کے لیے لایا ہوں، کیا اذان اور اقامت کے بغیر جماعت ہو جاتی ہے؟ کیا گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ویڈیو بھائیوں کے لیے بہت کمال کی ہونے والی ہے۔ آج ہم سنیں گے محمد مرزا کا کیا موقف ہے کہ اذان اور اقامت کے بغیر جماعت کرنا کیسا ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ چلتے ہیں بیان کی طرف، سنتے ہیں محمد مرزا کا بہترین بیان۔ اذان کی بات کرتے ہیں۔ ہاں جی چلائیں جناب اگلا۔ علی بھائی، آپ نے جماعت کروانے کے لیے اذان اور اقامت کی بات آپ نے کر دی ہے، اس میں یہ کہ یہ بتا دیں کہ بغیر اذان اور اقامت کے جماعت کروا سکتے ہیں؟ اذان جو ہے نا وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ باقی لوگوں کو انفارم کیا جائے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ اگر باہر مسجد میں اذان ہو چکی ہے، کسی جگہ یا کسی علاقے میں آپ پہنچے وہاں پہ اذانیں ہو چکی ہیں، تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے علیحدہ سے اذان اپنی دینی ہے، وہ اذانیں آپ کے لیے کافی ہیں اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ البتہ جماعت قائم کرنے کے لیے اقامت سنت موقت ہے، جماعت کا رکن نہیں ہے۔ اقامت کے بغیر بھی اگر کوئی جماعت قائم کر لیتا ہے جماعت تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت موقت ہے کہ اقامت چاہے دوسری جماعت ہے، تیسری ہے، ایک سے زیادہ ہے، اقامت کہہ لینی چاہیے، ضرور کہنی چاہیے۔ اور میں نے بتایا نا بخاری میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ اذان اور اقامت دے کے تو نماز پڑھتا ہے، اکیلا وہ جماعت کرواتا ہے۔ وہ کام مطلب جماعت بھی اکیلے بھی قائم ہو سکتی ہے، تو وہ اقامت تو کہنی چاہیے۔ ارے بھائی، ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے جاب پر ہونے، کوئی بندہ جاب پہ ہو اور وہ فرض نماز اکیلے پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر کوئی ایسی جاب ہے جس میں آپ فرض نماز مینٹین ہی نہیں کر پا رہے، اسٹیبلش ہی نہیں کر پا رہے کتاب و سنت کے دلائل میں جو چیز واجب کے درجے میں آتی ہے مرد کے لیے، تو جاب پھر چھوڑ دیں آپ یا اس کے ساتھ مینج کریں۔ اگر کوئی مطلب کبھی مجبوراً رہ گئی ہے وہ تو پھر لادہ ٹھیک ہے، اکیلے ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو اہل حدیث کی طرف سے یہ بعض سعودی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جی جو کسی کی نماز رہ جائے وہ نماز ضروری مسجد میں ہی جا کے پڑھے، گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ وہ صورت میں ہے کہ جب آپ جان بوجھ کے جماعت چھوڑ رہے ہیں، اگر کسی کی جماعت رہ گئی ہے مسجد میں جانے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اور لیٹ مل جائے، آپ اس کے ساتھ مل کے نماز قائم کر لیں۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ اس میں مسجد میں کوئی نہیں ہوگا، آپ گھر میں بھی پڑھ لیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 خصوصیات ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ تو زمین میں کہیں بھی نماز ہو سکتی ہے، آپ کہیں جہاں مرضی نماز پڑھیں جگہ پاک ہونی چاہیے بس۔ تو مسجد میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، اگر کوئی اور کسی کی جماعت رہ گئی ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ مطلب مل کے جماعت کو قائم کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے کہا کہ پوری زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ، اس طرح کی ایک روایت بھی ملتی ہے۔ ہاں بخاری مسلم میں حرمین کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر یہ جمعے کی نمازوں میں ہوتا ہے کہ جن کو جگہ نہیں ملتی وہ واش روم والے ایریے میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس دیکھیں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جو پاک جگہ ہے، اگر پاک جگہ ہے واش روم والی جگہ، واش روم سے مراد اگر واش روم لے رہے ہیں آپ، ٹوائلٹ نہیں لے رہے، ٹوائلٹ نہیں، ہاں تو وہ پاک جگہ ہے، وضو والی جگہ پاک ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا وضو سے گناہ دھلتے ہیں، جو بخاری مسلم حدیث ہے وہ روحانی طور پہ ہے، یہ نہیں کہ وہ فزیکلی وہ جو پانی بہ رہا ہے وہ ناپاک ہے، ورنہ اس پانی سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ کے کپڑوں میں بھی گر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ خشک نہ کریں اور اپنی یہ آستین نیچے کریں تو وہ پانی تو اس کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، تو وہ مطلب حکمی نجاست کے طور پہ، حقیقی نجاست نہیں ہے۔ تو حرمین میں ایک اور بڑا تماشا بنا ہوا ہے نا کہ لوگ مسجد میں جاتے ہوئے تردد کرتے ہیں اور ابھی آگے صفحے مکمل ہی نہیں ہے، پیچھے ہی انہوں نے سڑکوں کے اوپر ہی مسلے پھینک کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح صف متصل نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ صف کا متصل ہونا ضروری ہے، جب تک اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے آپ پیچھے لادہ سے اپنی صفحے بناتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ ہاں کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوگی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلی مکمل بھی ہے کہ نہیں، پھر پڑھ لی تو چلے ایک لادہ معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے آگے ہی مطلب وہاں پہ میں دیکھا لوگ ہوٹلوں کے آگے ہی کر لیتے ہیں، ابھی اگلی صفحے بنی نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ ایک چل پڑا ہے سلسلہ، ہے تو غلط ہے اس طرح۔ تو پھر معاملے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ مسجد میں پہلی صف میں لوگ کھڑے ہیں، پھر 3 صفیں چھوٹی ہوئی ہیں، چوتھی میں کھڑے ہیں، تو یہ کتنا آکورڈ لگے گا، لیکن یہ کسی کو آکورڈ نہیں لگتا کہ بھئی وہ اپنے ہوٹلوں کے باہر ہی انہوں نے مسلے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو، وہ اس کی نماز ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے، جماعت کا ثواب ملنا تو دور کی بات ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ ہوٹل کی کسی محلے کی مسجد میں جا کے نماز جماعت سے پروٹوکول سے پڑھے۔ دیکھیں ہر کام کا ایک سلیقہ ہے، آپ جب تک وہ سلیقہ اڈاپٹ نہیں کریں گے نماز تو نہیں ہوگی اس طرح۔